ان کی ماں صندوق میں رکھ کر بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہے، وہاں بہا دیتی ہے اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہے، یہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس صندوق کے پیچھے صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا۔ اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایتی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی اولاد ہی نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اسے اٹھا لیا ہے۔ تو فرعون نے کہا، کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب ہے؟ بیوی نے کہا، یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، غریب ہے کہ ہم اسے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر وہ راضی ہو گیا۔ فرعون جو ہے بیوی کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو۔ عورت کے مشورے پر اس نے رکھ تو لیا بچے کو، پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے تو دائیوں کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بہت ساری عورتیں آئیں، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا، میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اسے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ہی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئی، اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دائیاں ہیں اور یہ خاندان کے اندر رہیں گی، شاہی خاندان میں، محل میں رہیں گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی۔ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی اور انہی کی ماں سے دودھ پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دینا، یہ شان ہے رب ذوالجلالی، جس کو جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے۔ حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا۔ پہلی مرتبہ بادشاہ کے منہ پہ تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا، لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ جو تھپڑ لگا، ہو سکتا ہے کہ تارے نظر آ گئے ہوں۔ وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ ایسے کیسے مجھے مار سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے کہ بیگم، مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا، یہی بچہ ہوگا جو کہ ہمارے سلطنت کے خلاف جائے گا۔ پھر بیگم نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور لاڈ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا، نہیں، مجھے چیک کرنا ہے، یہ بچہ جانکار ہے، یہ جانتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا گیا۔ فرعون کی بیوی بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے،
دیکھتے ہیں کہ بچے کو کچھ سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ امتحان کے لیے بیگم نے کہا، ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے لائے جائیں اور ایک برتن میں سفید پھول لایا جائے۔ اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہر چیز جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ 2 سال کی عمر ہے کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف بھی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگی، پھر فوراً ہٹایا گیا۔ فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پہ رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا۔